अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। और आज मैंने आपसे बात करनी थी असातिज़ा के, वालिदैन के, बड़ों के अदब के बारे में, एहतराम के बारे में। ठीक है, तो होता ये है कि जब भी कोई टीचर, जो आज मैंने देखा कि टीचर जो है एक क्लास में दाखिल होता है, बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, ठीक है, और जो अदब का पहलू है, एहतराम का पहलू है, ये आपकी तालीम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखने में आया कि हमारे पास तारीख़ में, हिस्ट्री में रेफरेंसेस मौजूद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असहाब सुफ़ा को तालीम फरमाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें दीन के बारे में बताया करते थे, तो असहाब सुफ़ा इस कंडीशन में बैठे होते थे उनके सामने कि ये समझे कि हालत उनकी ये होती थी, इतने साकत, इतने जामद होके बैठते थे कि परिंदे आके उनके सरों पे बैठ जाते और उन्हें खबर ना होती। परिंदे ये समझते कि शायद ये कोई मतलब बेजान चीज़ें हैं या इनमें जान नहीं है। तो इतने बाद अब बिल्कुल हिलना जुलना भी ना। ठीक है, तो मुझे एक इस मौके पे एक शेर याद आ रहा है किसी शायर का। उसने कहा था कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, इस कारगहे अफकार की शीशागरी का। तो इसी तरह एक और वाक़या है इस हवाले से। दो उस्ताद और शागिर्द हैं और ऊपर से अचानक जो है वो कोई गेस्ट आ जाता है। तो उस्ताद जो है वो अपने शागिर्द को फरमाते हैं कि जाओ बेटा, जाके फलां रैक से एक किताब ले आओ। उन्हें कोई किताब की ज़रूरत पड़ जाती है। अब स्टूडेंट जाता है, जाके किताब उठा के ले आता। किताब तो मतलब क्या उसने उठा के लानी है, ऐसे ही वापस आ जाता। जो असल वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। स्टूडेंट वापस आ जाता है ऐसे ही बगैर कोई किताब उठाए। तो जो उस्ताद हैं उसको खफा होते हैं कि तुमको किताब लेने भेजा था, तुम किताब लेने ही नहीं आए, लेके ही वापस नहीं आए। तो अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैं गया था लेकिन मुझे मिली नहीं। आपने फरमाया तुम्हें तो बड़ा अरसा हो गया यहाँ पे, सालों साल हर साल हो गए पढ़ते हुए मेरे पास, तो अभी तक तुम्हें किताब ही नहीं मिली, तुम इस जगह से वाकिफ नहीं हो। तो स्टूडेंट ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, वो जब से मैं आपके पास आया हूँ पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो तब से मैंने आपके कदमों से ऊपर निगाह नहीं उठाई, अदबन और इतरामन। तो इस कदर अदब किया करते थे हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे। और इन उस्ताद जी का जो नाम था वो थे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, और जो शागिर्द थे वो थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, तो ऐसा स्टूडेंट क्यों ना बने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कि जो इतना बादब हो उस्ताद का कि वो उनकी मतलब ये कि उनके पाँव से भी निगाह ना उठाए। तो हमारे यहाँ तो अजीब सिलसिला होता है, बस मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। इसी तरह एक और वाक़या है, तारीख में ही हमें मिलता है कि हारून रशीद ने एक दफ़ा अपने जो शहजादे थे उनके लिए कुछ अतालिक मुकर्रर किया, उस्ताद मुकर्रर किया, टीचर का जो है अपॉइंट किया टीचर को, और अब उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हारून रशीद टहलता टहलता, जो है बादशाह था, टहलता टहलता
آ گیا اس طرف کہ جدھر اس کے شہزادوں کو پڑھایا جا رہا تھا، اس کی شہزادوں کی تربیت کی جا رہی تھی۔ اب منظر کچھ اس قسم کا بن گیا تھا کہ وہاں پہ منظر یہ تھا کہ استاد جی وضو کر رہے ہیں اور شاگرد جو ہے وہ پاؤں پہ پانی ڈال رہے ہیں۔ اب ہارون الرشید کو غصہ آ گیا، بادشاہ تھا، جو اتالیق تھا، جو ٹیچر تھا، جو مقرر کیا گیا تھا، وہ بھی ڈر گیا، بادشاہ ہے، جاؤ جلال والا ہے اور بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ پریشان ہو گیا، شاگرد استاد پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو وہ اپنے ڈرنے لگے، انہوں نے کہا حضور غلطی ہوگی۔ تو بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا، بادشاہ کہنے لگا، ہارون الرشید بادشاہ یہ کہنے لگا کہ اس انداز سے تم میرے شہزادوں کی تربیت کر رہے ہو، انہیں چاہیے تھا کہ یہ تمہارے پاؤں پکڑتے اور خود پاؤں کو دھوتے، پکڑ کے تمہارے پاؤں کو دھوتے، اور تم ان سے کہہ رہے ہو کہ پانی ڈالو اوپر۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا، میں اس کا غلام بن گیا، اب چاہے تو مجھے بیچ دے۔ تو اس قدر ادب اور احترام کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ ہے کہ جتنا ادب ہوگا، جتنا احترام ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اپنے مقدر جگانے، اپنا نصیبہ جگانا ہے، اپنا مقدر تیز کرنا ہے تو اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا، اپنے بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، اور جتنا ادب ہوگا اتنا ہی زیادہ ڈسپلن ہوگا، اور جتنا ڈسپلن ہوتا ہے اور اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اتنی زیادہ کامیابی ہوتی ہے۔ تو نصیب چمکتا ہے ادب کرنے سے، احترام کرنے سے۔ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے ادب کرنے کی، احترام کرنے کی۔ ادب بڑا ضروری ہے، کہتے ہیں کہ ایک کلو علم جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کے لیے 7 من ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادب کا اتنا بڑا کردار ہے تعلیم کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اگر آج کے بعد آپ لوگوں نے اپنا مقدر چمکانا، اپنا نصیبہ چمکانا، اپنی تقدیر بدلنی، تو پھر ادب کا راستہ نہ چھوڑیے گا، ٹھیک ہے۔ ادب ہی انسان کی تقدیریں بدلتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے، چونکہ بہت زیادہ باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے میرا ہمسایہ جو جنت میں ہوگا وہ دنیا میں ہی دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، فلاں بندہ ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے۔ اب آپ علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے گئے، دیکھا تو ایک کسائی تھا، اور وہ ناپ تول میں بھی کمی کرتا تھا، گالم گلوچ وہ کرتا تھا، برا بلا وہ کہتا تھا، دنیا جہان کی اس کے اندر برائیاں تھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگ گئے کہ یا میرے خدایا، اس میں کون سی ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک پیغمبر کا ہمسایہ بن رہا ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی کوالٹی نظر ہی نہیں آ رہی۔ اب آپ علیہ السلام تحقیق میں لگ گئے۔ آپ علیہ السلام جب وہ اپنی دکان بند کر کے چلا گیا تو اس کے پیچھے پیچھے آ گئے، اور اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ
موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی بوڑھی والدہ ہے گھر میں. اب اس بندے نے جا کے والدہ کو پیار کیا، لاڈ کیا، اور پھر اس کو جو ہے وہ پیار سے باتیں کی، جھولے جھلائے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ادب احترام کے ساتھ مطلب اس کو ڈوریاں دیتا، کبھی کیا کرتا کبھی کیا کرتا، ٹھیک ہے. تو والدہ کا جو ہے وہ ادب بھی کرتا، والدہ سے پیار بھی کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بات ساری سمجھ آ گئی کہ باوجود ساری برائیوں کے صرف ایک ہی اچھائی ہے کہ یہ والدہ کا احترام کرتا ہے، والدہ کا خیال رکھتا ہے، بہت زیادہ کیئر کرتا ہے، والدہ کی کنگھی کرتا ہے، والدہ کو جھولے جھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے والدہ کو. تو اس وجہ سے اس کو جنت میں پیغمبر کی ہمسائیگی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ادب کو دیکھتے ہیں، احترام کو دیکھتے ہیں، پیار کو دیکھتے ہیں. مطلب یہاں سے تو یہی بات سمجھ آتی ہے مجھے. تو شاید آپ کو کوئی اور بات سمجھ آتی ہو تو مجھے بتا دیں، ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں، ٹھیک ہے. پاسبلٹی ہے، میں نے جو کنکلوژن نکالا ہے وہ تو یہی نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایسے کرنی دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ. پیٹنٹ قسم کے، جید قسم کے، ٹاپ رینکنگ قسم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اویس کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے دعا منگوانی ہے میری امت کے لیے. کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، کیا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کام تھے دعا کے لیے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کام تھی دعا کے لیے؟ کیوں کہا گیا کہ اویس سے جا کے دعا کرو؟ تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کی خدمت کے لیے پیغمبر وقت کی زیارت تک کے لیے نہ آ سکے، ہر وقت اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے، حاضر خدمت رہتے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور پھر عاشق رسول بھی تھے کہ ادھر ان کو خبر ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو سارے دانت توڑ لیے. اس قدر پیار تھا، اس قدر عشق تھا، ٹھیک ہے. لیکن محض والدہ کی خدمت کی خاطر جو ہے وہ پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہ کر سکے. تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان سے جا کے دعا کروانا. اور قیامت والے دن اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا. پریشان ہو جائیں گے کہ یا میرے مولا یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. تو آپ کو حکم دیا جائے گا کہ اویس جس قدر لوگ تم چاہو جہنم سے آزاد کرا لو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اتنا بڑا رتبہ اس وجہ سے، کس وجہ سے ملا؟ ادب کی وجہ سے ملا، احترام کی وجہ سے ملا، خدمت کی وجہ سے ملا. تو مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے مقدر چمکانے، اگر ہم نے اپنی تقدیر بدلنی، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بڑوں کی خدمت بھی کریں، ان کا ادب بھی کریں، ان کا احترام بھی کریں. ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنے دروازے پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پنجابی نظم کا ایک مصرع لکھ کے لگایا ہوا تھا، لکھ کر کہ چپ کر مہر علی اتھاں جانیاں بولن دی. ٹھیک ہے، یہ جگہ بولنے کی نہیں. ہمیں تو یہاں تک حکم تھا کہ آپ نے آنا، خاموشی سے بیٹھنا، بات سننی ہے، چلے جانا ہے. استاد کے سامنے اگر کان بن کے رہو گے تو بہت فائدہ رہے گا، زبان بن کے رہو گے تو پھر فائدہ تو ہوگا لیکن اتنا نہیں جتنا کان بن کے فائدہ ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے، جتنا
सुनेंगे, कान इसी वजह से 2 दिए गए, ज़बान इसी वजह से 1 दी गई है, ठीक है, कि ज़्यादा सुनो और कम बोलो, ठीक है। तो मेरे ख्याल है मुझे भी ज़रा कम ही बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं आपको तलकीन कर रहा हूँ, मैं तो आपसे दुआ की अपील भी कर रहा हूँ सबसे कि मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी जिस कदर अदब करता हूँ अपने बड़ों का उससे कहीं ज़्यादा किया करूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा अदब किया करूँ, एहतराम किया करूँ। जितना मैं एहतराम करूँगा, जितना मैं अदब करूँगा, जितनी मैं खिदमत करूँगा, मुझे पता है कि ये लाइफ चेंजिंग सीक्रेट है, ज़िंदगी बदलने वाला एक राज है जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल देना है, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था। और ये है कि अगर आपको ये मेरी बातें समझ आ गई हैं, अच्छी लगी हैं, तो आप लोग इस चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड का आज आपको बता दूं कि बैकग्राउंड में मेरा पीसी पड़ा हुआ है और कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, टेलीविज़न पड़ा हुआ है, ठीक है। यहीं पे मैं बैठ के काम करता हूँ, स्टडी करता हूँ। ये मेरा स्टडी रूम है और ये मेरी वालदा का रूम भी है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो शायद मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन यही है जो बैकग्राउंड है जो आपको नज़र आ रही है। ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं, जो साथ पीसी है इसका वो LCD लगी हुई है, ठीक है, साथ स्पीकर है बड़ा सा, इसी मकसद के लिए कि कोई कभी कभार वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करानी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।